السلام علیکم. ہم نے پچھلے لیسن میں فریزز ڈسکس کیے تھے اینڈ فریزز اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹرکچر, اور وہ فریزز تھے انفینیٹیو فریزز, پارٹیسپل فریزز, جرنڈیو فریزز, اور ایک اور تھا, وہ کون سا تھا, پریپوزیشنل فریزز. ایگزیکٹلی. ناؤ وی ڈسکس فریزز اکارڈنگ ٹو دیئر فنکشن. فنکشن کے حساب سے فریزز جو ہیں وہ یہ ہیں. جیسے ناؤن فریز ہے. ناؤن فریز جو ہے یہ ناؤن کی طرح کام کرے گا, یعنی یہ یا تو کسی ورب کا سبجیکٹ ہوگا یا کسی ورب کا آبجیکٹ ہوگا, یا پھر فار ایگزامپل پریپوزیشن کا آبجیکٹ ہوگا, یعنی پریپوزیشن کے بعد آئے گا, اینڈ سو آن. سوری, آبجیکٹ آف پریپوزیشن, یعنی جیسے ناؤن استعمال ہوتا ہے ویسے ہی استعمال ہوگا. مثال کے طور پہ دیکھیے, the little boy caught a beautiful colored butterfly. اب یہ دیکھیے verb یہ ہے, this is the verb caught, اور who is the subject of this, it's the little boy, اور یہ little boy subject ہے, اور یہ آپ دیکھ رہے 3 words پر مشتمل ہے, so it's a phrase and this is a noun phrase. The little boy is a noun phrase. The little boy caught what, اور اس what کا آنسر ہے a beautiful colored butterfly. تو beautiful colored butterfly یہ بھی phrase ہے, اور یہ چونکہ object ہے caught کا تو یہ بھی noun phrase ہے. So this is the object of the verb. یہ یاد رکھیے gerund چونکہ ایک noun ہوتا ہے تو gerundive phrases are all noun phrases. For example ہم کہتے ہیں کہ playing football in the rain is fun. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں verb جو ہے وہ is ہے, something is fun, اور وہ something کیا ہے, what is fun, اس what کا آنسر یہ ہے playing in the rain, playing football in the rain. This is the subject of this verb is, something is fun, اور وہ something ہے playing football in the rain. تو یہ پورے کا پورا phrase جو کہ gerundive phrase ہے, کیونکہ subject کے طور پہ noun کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, تو structure کے حساب سے تو یہ gerundive phrase ہے, لیکن function کے حساب سے it's a noun phrase. So noun phrase کوئی بھی ایسا phrase جو کہ subject کے طور پہ آئے, object کے طور پہ آئے, یعنی noun کی طرح کام کرے, تو that would be a noun phrase. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نمبر 2 adjective phrase. یہ بھی فنکشن کے حساب سے ہوگا. ہم نے چونکہ پہلے پڑھا ہے کہ پارٹیسپلز جو ہیں وہ ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں, تو پارٹیسپل فریزز ایڈجیکٹیو فریزز ہوں گے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی آئی سو ہم sleeping during the class. اب یہ دیکھیں کہ sleeping during the class یہ ڈسکرائب کر رہا ہے him کو, اس pronoun کو, تو یعنی جب pronoun کو یہ ڈسکرائب کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ adjective کا کام کر رہا ہے. تو this is a participle phrase as far as its structure is concerned, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ sleeping پھر یہاں پہ present participle ہے, اور function کے حساب سے this is an adjective phrase. اسی طرح یہ جو ایڈجیکٹیو فریزز ہیں ضروری نہیں کہ صرف پارٹیسپل فریزز ہوں, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, ایڈجیکٹیو پلس اینی تھنگ ایلس. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی کہ the shot he played was
The shot he played was extraordinarily beautiful. ابھی دیکھ رہے ہیں کہ the shot he played was یہ verb ہے main verb اس کا اور extraordinarily beautiful. beautiful چونکہ adjective ہے نا اور extraordinarily اس کو describe کر رہا ہے تو this is an adverb. تو یہ adverb اور adjective beautiful یہ مل کے جو ہیں یہ adjective phrase بن رہے ہیں. So this is an example of an adjective phrase. تو ایجیکٹیو فریز کوئی بھی فریز اور یہ ایکسٹرا آرڈینریلی بیوٹیفل ڈسکرائب کس کو کر رہا ہے یو نو کہ اٹ از ڈسکرائبنگ دا شاٹ اس کو. اسی طرح ہمارے ایڈورب فریزز ہیں. ایڈورب فریز ظاہر ہے ایڈورب پہ کام کرے گا. اٹ ول بی ٹیلنگ اباؤٹ دا ورب کہ کوئی ایکشن ہاؤ وین ویئر وائی ایٹسٹرا کوئی پرفارم کیسے ہوا. تو ایسا کوئی بھی فریز ہو جو کہ یہ بتا رہا ہوں دیٹ از گوئنگ ٹو بی این ایڈورب فریز. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہی وینٹ ان ٹو ہز پیرنٹس روم. اب یہ دیکھیں ورب یہ ہے ہی وینٹ ویئر تو اس ویئر کا آنسر ہے ان ٹو ہز پیرنٹس روم. تو یہ پورے کا پورا جو فریز ہے یہ ایڈورب فریز ہے کیونکہ یہ اس ورب کو ڈسکرائب کر رہا ہے وینٹ کو اور بتا رہا ہے کہ ویئر ہی وینٹ. اب یہ دیکھیں اس کو اسٹرکچر کے حساب سے دیکھیں تو اٹس بگننگ ود اے پریپوزیشن ان ٹو از اے پریپوزیشن. تو اسٹرکچر کے حساب سے تو یہ پریپوزیشنل فریز ہے لیکن اپنے فنکشن کے حساب سے یہ ایڈورب فریز ہے. He studies hard to pass the test. ابھی دیکھیں he studies and he studies hard this is the verb لیکن اس کی ریزن کیا ہے اس کا پرپز کیا ہے وہ ہے to pass the test. So this is also an adverb phrase. To pass the test اسٹرکچر کے حساب سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفینیٹو فریز ہے لیکن یہاں پہ یہ ایڈورب فریز کا کام کر رہا ہے فنکشن کے حساب سے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہی فریز جو اسٹرکچر کے حساب سے کچھ اور ہے. اسٹرکچر کا مطلب کہ ان کی شکل کیا ہے اور وہی فنکشن جب پرفارم کرتے ہیں تو دا سیم فریز کین بی اے پارٹیسپل فریز اینڈ اے جرنڈو فریز. یعنی ناؤن فریز بھی ہو سکتا ہے وہی فریز اور وہ ایک ایڈجیکٹو فریز بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک ہی پریپوزیشنل فریز جو ہے وہ اس کی ایگزامپل آپ دیکھ لیں. فار ایگزامپل جیسے یہ دیکھیے ہی از پلینگ آن دا روف. اب یہاں پہ اس کو دیکھیے آن دا روف اور دوسرے سینٹنس میں دیکھیں کہ یہاں پہ بھی آن دا روف ہے. اب یہ دونوں پریپوزیشنل فریزز ہیں آن دا روف دا سیم فریز لیکن پہلے سینٹینس میں اٹ از ڈسکرائبنگ ہی از پلینگ ویئر یعنی یہ ورب کو ڈسکرائب کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ویئر ہی از پلینگ ویئر اباؤٹ دا ورب. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایڈورب فریز بن گیا. اب یہاں پہ دا بوائے آن دا روف از مائی کزن. اب یہ آن دا روف از ڈسکرائبنگ دا بوائے از مائی کزن لیکن وچ بوائے از مائی کزن. تو یہ آن دا روف بتا رہا ہے کہ وہ جو چھت پہ ہے نا وہ والا. سو دس از این ایڈجیکٹو فریز. تو اسٹرکچر کے حساب سے یہ دونوں پریپوزیشنل فریزز ہیں لیکن آپ فنکشن دیکھتے ہیں سینٹنس میں دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ویدر اٹس این ایڈورب فریز اور اٹس این ایڈجیکٹو فریز اینڈ سو آن. سو فی الحال فریزز کو ہم نے ڈسکس کر لیا اور فی الحال اتنا ہی کافی ہے اور آئی ہوپ کہ یو انڈرسٹینڈ دیم. ظاہر ہے بہتر انڈرسٹینڈنگ تب آئے گی جب آپ پریکٹس زیادہ کرتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ.